السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن مئی 2024 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست کے مختلف شہروں میں عازمین حج کی رہنمائی کے لیے حج تربیتی نشستوں کا اہتمام۔ عید الفطر کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ریاست کے مختلف مقامات پر عید ملن تقریبات کا انعقاد۔ ممبئی ہورڈنگ حادثے میں جان گنوانے والے مہلوکین کے اہل خانہ کو مناسب معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ۔ اورنگ آباد میں منعقد آن لائن تجوید القرآن کورس میں حصہ لینے والے شرکاء کے اعزاز میں تہنیتی جلسے کا انعقاد۔ امراوتی میں CIO کے ذمہ داران کی رہنمائی کے لیے 2 روزہ اورینٹیشن ورکشاپ کا انعقاد۔ نکاح کو آسان بنانے کے لیے ہترون میں بیداری مہم کے ذریعے کی گئی مؤثر کوششیں۔ حکومت کی اسکیموں کے بارے میں معلومات دینے کے لیے بسمت میں ناگرک سویدھا کیندر کا قیام۔ مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران کی رہنمائی کے لیے ناندیڑ میں مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران کا خصوصی اجلاس۔ اور وابستگان جماعت کی تربیت کی غرض سے اکولا اور پوسد میں خصوصی پروگرام۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ اسی فریضے کی ادائیگی کے لیے ہر سال لاکھوں مسلمان مقدس سفر حج پر روانہ ہوتے ہیں۔ حج کے ارکان کی صحیح ادائیگی کے لیے عازمین کی تربیت کی جاتی ہے۔ اسی کے لیے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے ریاست کے مختلف مقامات پر حج تربیتی کیمپ منعقد کیے گئے۔ ان میں ناگپور، کھامگاؤں، اورنگ آباد، اکولا اور ناندیڑ ضلع کے دیگلور شامل ہیں۔ ان تمام مقامات پر جماعت کے مقامی ذمہ داران، حجاج کمیٹی کے عہدیداران اور تجربہ کار علماء اکرام نے اپنے تجربات کی روشنی میں حج بیت اللہ کی اہمیت، ارکان حج کی ادائیگی کا صحیح طریقہ، سفر حج کے دوران پیش آنے والے مراحل کا کس طرح سے سامنا کرنا ہے، ان تمام باتوں کی معلومات دی۔ ساتھ ہی حج کی ادائیگی کے بعد ایک حاجی کی زندگی میں مطلوبہ تبدیلیاں اور اس کے اثرات سے اپنی پوری زندگی سنوارنے کا پیغام دیا گیا۔ ناگپور میں عازمین حج خواتین کے لیے تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں سفر حج کے لیے خواتین کو درپیش مسائل اور ان کے حل کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی کی گئی۔ عید الفطر کے پیغام سے برادران وطن کو واقف کروانے کے لیے حسب سابق اس مرتبہ بھی ریاست کے مختلف شہروں کے تحت ممبئی مالونی، اورنگ آباد، ناگپور، پیٹھن، چندرپور، بلڈھانا میں جماعت اسلامی ہند کی مقامی یونٹوں کی جانب سے عید ملن مسجد پریچے کے عنوان سے تقریبات منعقد کیے گئے۔ اورنگ آباد میں حلقہ خواتین کی جانب سے وطنی بہنوں کے لیے عید ملن پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں مختلف پیشہ ورانہ شعبہ جات میں خدمات انجام دینے والی خواتین کو مدعو کیا گیا تھا۔ اسی طرح ناگپور میں صحافیوں کے لیے عید ملن پروگرام لیا گیا، جس میں مختلف اخبارات اور ٹی وی چینلوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ دیگر مقامات پر منعقد کیے گئے عید ملن پروگرام میں سیاسی، سماجی اور ملی تنظیموں کے مسلم و غیر مسلم ذمہ داران کے علاوہ کثیر تعداد میں برادران وطن نے شرکت کی اور جماعت اسلامی ہند کی کوششوں کی ستائش کی۔ مسجد پریچے پروگرام میں شریک شرکاء کو مسجد کی اہمیت، نماز کا طریقہ اور اس میں پڑھی جانے والی آیتیں اور دعاؤں کے معنی و مفہوم بھی بتائے گئے۔ اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کی بھی جانکاری دی گئی۔ عید ملن تقریبات میں شریک شرکاء کی شیر خورما سے ضیافت کی گئی۔ تمام پروگرام میں شرکاء کے تاثرات نہایت ہی مثبت اور امید افزا رہے۔ ممبئی کے گھاٹ کوپر میں طوفانی ہوائیں چلنے سے ایک بڑی ہورڈنگ پیٹرول پمپ پر جا گری۔ اس حادثے میں 17 لوگوں کی موت ہو گئی، جبکہ 30 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ اس حادثے پر جماعت اسلامی مہاراشٹر نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا، ساتھ ہی مطالبہ کیا کہ فوت ہوئے افراد کے پسماندگان کو حکومت کی جانب سے مناسب معاوضہ یعنی کم سے کم 25 لاکھ روپے دیے جائیں اور حادثے کے لیے ذمہ دار ملزمین کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ ہورڈنگ حادثے میں ہوئی اموات پر عبد المجید سیکرٹری، شاکر شیخ اسسٹنٹ سیکرٹری نے جائے حادثہ اور راجہ واڑی ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں زخمیوں کا علاج ہو رہا تھا۔ جماعت کی جانب سے جاری صحافتی بیان میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا گیا کہ حکومت کے نزدیک انسانی جانوں کی بڑی بے قدری ہے۔ یہی سبب ہے کہ دیو خامد ہورڈنگ جگہ جگہ نصب ہیں اور اس میں اکثر غیر قانونی ہیں۔
جس کی وجہ سے ہر لمحہ یہ خدشہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ پورے ممبئی اور مفازات میں صرف 1000 ہورڈنگ ہی قانونی ہیں۔ موجودہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں آن لائن ایجوکیشن کا چلن عام ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے میں قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی تعلیم دینے کے لیے جماعت اسلامی اورنگ آباد کی جانب سے تجوید القرآن کا ایک آن لائن کورس شروع کیا گیا۔ اس کورس میں نہ صرف اورنگ آباد بلکہ ریاست کے اور بیرون ریاست کے کئی مقامات کے شرکاء نے کثیر تعداد میں وقت کی پابندی کے ساتھ کورس کو مکمل کیا۔ کورس کی تکمیل کے بعد تقسیم انعامات کے لیے ایک تہنیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کی صدارت امیر حلقہ مہاراشٹر مولانا محمد الیاس خان فلاحی نے کی اور مہمان خصوصی کی حیثیت سے قاری اشرا ڈاکٹر سید انوار اللہ قادری حسینی اور محمد محب اللہ امام و خطیب مسجد شاہ گنج موجود تھے۔ اسی طرح خواتین میں مہمان خصوصی محترمہ شفیقہ نصیر صاحبہ، محترمہ قاریہ اشرا ام الایمن، محترمہ ڈاکٹر وسیمہ باجی اور محترمہ فہیم النساء باجی نے شرکت کی۔ اس موقع پر 70 سے زائد شرکاء جنہوں نے مہاراشٹر و مدھیہ پردیش سے اس کورس میں شرکت کی اور کامیابی حاصل کی، ان تمام کو اسناد و مومنٹوں سے نوازا گیا۔ چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن CIO کا 2 روزہ اورینٹیشن کیمپ امراوتی میں منعقد کیا گیا۔ 25 اور 26 مئی کو امراوتی کی مسجد توحید میں منعقد کیمپ میں ریاست کے مختلف مقامات سے CIO کے منٹرز، SIO اور GIO سے وابستہ ممبران نے شرکت کی۔ شرکاء کی رہنمائی کے لیے مرکزی ذمہ داران محترم خان مبشرہ فردوس صاحبہ اور تنویر احمد صاحب کو بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ پروگرام کے دوران CIO کا قیام، توسیع و استحکام کس طرح ہو، اس بات پر خصوصی توجہ دلائی گئی۔ CIO سے وابستہ بچوں میں کس طرح سے پروگرام لیے جائیں، اس سلسلے میں مختلف طریقے اور ذرائع بتائے گئے۔ ہفتہ واری اجتماعات کو کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے، اسی طرح آن لائن طریقوں کو بھی اپنا کر بچوں کی کیسے رہنمائی کی جا سکتی ہے، اس بارے میں بھی کئی اہم باتیں بتائی گئیں۔ محترمہ بشرا ناہید نے اختتامی خطاب میں انہی ذروں کو چمکا کر ہمیں خورشید کرنا ہے، اس عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اخیر میں جماعت اسلامی حلقہ مہاراشٹر کے سیکریٹری محترم محمد ظفر انصاری صاحب کے متاثر کن زاد راہ اور دعا پر کیمپ کا اختتام ہوا۔ آؤ نکاح کو آسان کریں کے عنوان سے جماعت اسلامی ہترون کی جانب سے ایک مہم کا اہتمام کیا گیا۔ مہم کے ذریعے مسلم معاشرے میں شادی تقریبات کے دوران ہونے والی فضول خرچیاں، جہیز کے نام پر لڑکی کے والدین پر پڑنے والا بوجھ، شادی میں غیر اسلامی رسومات کے بڑھتے چلن کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کے حوالے سے بیداری لانے کی کوششیں کی گئیں۔ مہم کے دوران شہر کے بیشتر مساجد میں خطبہ جمعہ کا اہتمام کیا گیا، جگہ جگہ کارنر میٹنگز لی گئیں، گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقات کی گئی اور انہیں سادگی کے ساتھ سنت طریقے سے نکاح کی اہمیت پر متوجہ کیا گیا۔ ساتھ ہی جہیز کا بائیکاٹ کرنے کی بھی اپیل کی گئی۔ حکومت کی مختلف اسکیموں اور سہولتوں سے متعلق عوام کو خدمت فراہم کرنے کی غرض سے جماعت اسلامی بسمت کی جانب سے ناگرک سویدھا کیندر کا قیام عمل میں آیا ہے، جس کا افتتاح امام خطیب مسجد آثار شریف مولانا عبد الباسط قاسمی کے دست مبارک سے ہوا۔ ناگرک سویدھا کیندر میں لوگوں کو حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی مختلف اسکیموں کے بارے میں مکمل معلومات دی جائے گی۔ ساتھ ہی ان اسکیموں سے استفادہ کرنے کے لیے لگنے والے دستاویزات جمع کیے جائیں گے اور ضرورت مند لوگوں کی درخواستیں لے کر حکومت کے مختلف محکموں کو روانہ کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ افراد اور خاندانوں کو حکومت اسکیموں اور سہولتوں سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جماعت کے مقامی ذمہ داران نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی جانب سے کئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، لیکن لوگوں کو ان کے بارے میں معلومات نہیں ہونے سے وہ لوگ محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی محرومی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے جماعت اسلامی بسمت نے یہ ناگرک سویدھا کیندر شروع کیا ہے۔ مسجد کو سماج کی اصلاح کا مرکز بنانے کے لیے مؤثر کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان خیالات کا اظہار مفتی کلیم رحمانی نے ناندیڑ میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے منعقد ایک خصوصی اجلاس میں کیا۔ یہ اجلاس مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران کی رہنمائی کے لیے منعقد کیا گیا تھا، جس میں شہر کے مختلف مقامات سے مسجد کمیٹیوں کے عہدیداران و ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی ماڈل ہماری مسجدیں، اس عنوان پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی کہ کس طرح مسجد نبوی نظام حکومت کے انتظامات کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ مسجد نبوی میں ملک و ملت کے مسائل کا حل پیش کیا جاتا تھا اور وہاں 5 وقتہ نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ سماج کے عام مسائل کو نیز لوگوں کے باہمی تنازعات و مسائل کو بھی حل کیا جاتا تھا۔ مسجدوں میں صاف صفائی، مسجد میں آنے والے بچوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ اور طلباء کی تعلیم و تربیت کے نظم پر جیسے اہم موضوعات پر بھی شرکاء کی توجہ دلائی گئی۔
ساتھ ہی مسجد انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داران کو مسجد کی آمدنی اور اخراجات کے حسابات رکھنے پر بھی رہنمائی فرمائی گئی۔ جماعت اسلامی سے وابستہ کارکنان کی علمی و فکری رہنمائی کے لیے جماعت اسلامی آکولہ اور پوسد کی جانب سے پروگرامز کا انعقاد کیا گیا۔ جماعت اسلامی ہند آکولہ کی جانب سے کارکنان جماعت کی رہنمائی کے لیے 2 روزہ GI اسکول کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اسکول میں جماعت کے میقاتی منصوبے کی تفہیم، سماج کے مختلف میدانوں میں جماعت کی جانب سے انجام دی جا رہی خدمات کی تفصیلات، دستور جماعت کی تفہیم اور بحیثیت داعی امت اپنے فرض منصبی کی یاد دہانی کروائی گئی۔ شرکاء کی رہنمائی امیر اہل خانہ مولانا الیاس خان فلاحی اور مولانا زید ایوبی صاحب نے فرمائی۔ اس 2 روزہ اسکول میں ایک نمائش کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں دستور جماعت کے علاوہ رداد، تاریخ جماعت اسلامی ہند اور موجودہ مرکزی و حلقے کے سیٹ اپ کے بارے میں چارٹ اور تصویروں کے ذریعے معلومات دی گئی۔ اسی طرح جماعت اسلامی پوسد کی جانب سے کارکنان کی تربیت کے لیے 2 ماہ پر مشتمل ہفتہ واری تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ شرکاء کو رداد جماعت کے علاوہ جماعت اسلامی کی رکنیت کے لیے منتخب کی گئی کتابوں کا مطالعہ کروایا گیا، ساتھ ہی شرکاء میں تحریری و تقریری صلاحیتیں پروان چڑھانے کی کوششیں کی گئی۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔